زمانے میں ایمان میں اس لیے کمال نہیں پیدا ہوتا کہ لوگوں نے امر معروف و نہی منکر ان دونوں فریضے کے ادا کرنے کے لیے اخبار، رسائل، مختلف قسم کے پیغامات بھیجنے کے آلات اور ذرائع ان کو ذریعہ سمجھ لیا ہے دین کے پھیلانے کا، حالانکہ ایمان بڑھتا ہی جب ہے، ایمان بڑھتا ہی جب ہے، ایمان بڑھتا ہی جب ہے جب مسلمان بذات خود بھلائی کا حکم دوسروں کو جا کر کرے اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لائے، بس یہی ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ تم قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو، قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو۔ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا سبب ہی یہی ہے، سبب ہی یہی ہے۔ قرآن نے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں، اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں کہ تم افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم اپنی ذات سے دوسروں کو خود جا کر بھلائی کا حکم کرو اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ایمان میں، دیکھو تو صحیح کسی اچھی بات ہے، تم اگر ایسا کرو گے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ امر معروف و نہی منکر ان دونوں فریضوں کو عملی طور پر ادا کرنا، تحریر میں، تقریر میں یا اخبار و رسائل میں منکرات کا لکھ دینا، یہ منکر سے روکنے کا اور معروفات پر لانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری بات دھیان سے سنو۔ اخبار اور رسائل میں اوامر لکھ دینا اور منکرات کا لکھ دینا، یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ منکر کرنے والے کے پاس جانا اور پہلے درجے میں ہاتھ سے نہیں تو زبان سے اس کو سمجھا کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے آنا، عمل کے ماحول میں لے آنا، یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔